اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے جرائم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی خباثتیں اور ان کی بدعمالیاں اور عیش شکنیوں کا ذکر کیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تیسرے گروہ یعنی مشرکین کے جرائم کا ذکر بھی فرمایا ہے. یہ تینوں گروہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. لہذا جہاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے جرائم کا ذکر فرمایا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جرائم کا بھی ساتھ ساتھ ذکر فرمایا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس جرم کا ذکر فرمایا ہے کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا اور یہ بہت بڑا جرم ہے. حتیٰ کہ جہاں کہیں وہ نماز پڑھ سکتے تھے ان کے نماز کی ادائیگی میں یا ذکر اذکار میں شور و غل ڈال کے ان کو ذکر کرنے سے یا اللہ کی عبادت کرنے سے روکنے کی کوشش کی. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے بہت زیادہ ظالم. ازلم تفضیل کا فعل ہے جس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں اکبر کے وزن پہ یا اعلیٰ کے وزن پہ. ازلم کون ہے بہت زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے جو منع کرے یا روکے مساجد اللہ اللہ کی مساجد سے، ان یذکر فیہا ان یہ کہ یذکر ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کے نام کا، کس کے نام کا؟ اللہ کے نام کا. اس شخص سے زیادہ ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا جو مسلمانوں کو اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکے. وسعی اور سعی کرے، کوشش کرے کس بات میں؟ فی خرابہا اس مسجد کی خرابی میں، اس مسجد کی ویرانی میں، اس مسجد کی بربادی میں. اب اس آیت سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے یا عبادت کرنے سے کسی کو روکنا کتنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے اور بہت بڑا جرم ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد 2-3 بار ابو جہل نے پہلے تو دھمکی دیتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس طرح میں تمہیں دیکھتا ہوں یہاں نماز پڑھ رہے ہو، آئندہ تم اس طرح نماز نہ پڑھو یہاں، اور اگر میں نے تمہیں دیکھ لیا تو میں تمہاری گردن کچل دوں گا یا تمہیں قتل کر دوں گا. ایک دفعہ اس نے دھمکی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور اس نے کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ سجدے کی حالت میں پاؤں اوپر رکھے، لیکن رکھ نہ سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کوشش کرتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے. اسی طرح پتھر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرانے کی کوشش کی اس نے سجدے کی حالت میں، لیکن آگے بڑھتے ہی فوراً پیچھے ہٹا. دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ ابو الحکم کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ واللہ میرے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ایسا اونٹ آ گیا جس سے منہ کھولا ہوا تھا اور میں نے آج تک ایسا کبھی نہیں دیکھا. میں اگر آگے ہوتا تو مجھے چبا ڈالتا. اور پھر اسی طرح عقبہ بن ابی معیط کا واقعہ بھی بڑا معروف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈالا اور اس کو بل دینے شروع کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے بچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کہہ کے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، جس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے.
اور پھر وہ اوجڑی کا واقعہ بھی بڑا معروف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ مبارک کی حالت میں تھے اور قریشی سردار پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے, کون ہے جو جا کے لائے اور ان کے سجدے کی حالت میں اوپر رکھ دے. جا کے ایک آدمی لے کے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت میں اوجڑی اوپر رکھ دی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے, اوجڑی اوپر پڑی تھی, تو سارے قریشی سردار کہکے لگانے لگے, مذاق اڑایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ہم جو بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں حرم میں, یہ نمازیں پڑھنے کے لیے تو بڑی جنگ لڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج جو 5 وقت کی اذان ہوتی ہے, یہ ایسے مزاج ہے, یہ تو بڑا خون بہایا ہے ان نمازوں کے لیے, حرم شریف کی اذانوں کے لیے اور حرم شریف کے نمازوں کے لیے بڑی جنگ لڑی مسلمانوں نے. یہ تو آج ہمارے لیے ایک پکا پکایا پھل جو ہے وہ پلیٹ میں پڑا ہے, لیکن وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے. ہمیں تو اس کی بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہیں, 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی بڑی مشکل لگتی ہیں. اور اللہ کے رسول نے, صحابہ کرام نے تو اس کے لیے بڑی ماریں کھائی ہیں, بڑی جنگیں لڑی ہیں, بڑا خون بہایا ہے. جب مکہ فتح ہوا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام یہ کیا کہ وہاں جتنے بت پڑے تھے سب سے پہلے ان کو گرایا. جال حق و ذاق الباطل ان الباطل کان رحوقا, بتوں کو دفع کیا, نکالا بیت اللہ شریف سے. اور یہ جنگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تو طے کر دیا کہ آئندہ فتح مکہ کے بعد یہاں کوئی مشرک جو ہے یہ داخل نہ ہونے پائے, اور قیامت تک انشاءاللہ اللہ کے حکم کے مطابق کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا. لیکن یہ جنگ جو ہے جو مکہ میں لڑی گئی بیت اللہ شریف میں نمازیں پڑھنے کے لیے, وہی جنگ آج پوری دنیا میں لڑی جا رہی ہے. مسلمانوں کو حق نہیں دیا جا رہا مسجد کی تعمیر کرنے کا, اذان بلند کرنے کا یا نمازیں پڑھنے کا. وہی جنگ جو مکہ میں لڑی گئی تھی آج بھی وہ مسلسل جاری ہے, اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے یہ حق لینا ہے یہ چھین کے حق لینا ہے, یہ ایسے کافر دینے والے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع میں بھی یہی معاملہ ہوا, روک دیا گیا مسلمانوں کو بیت اللہ شریف میں آنے سے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی, بیت اللہ شریف نہ جا سکے, اگلے سال آگے پھر دوبارہ عمرہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بہت ظالم ہیں یہ لوگ جو مسلمانوں کو مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں یا اس کی خرابی میں ساز کرتے ہیں. مسجد کی خرابی کی ساز اور مسجد میں اللہ کا ذکر نہ کرنے دینا حرام ہے, منع ہے. اس کی ایک صورت تو وہی ہے جو کافر کرتے تھے یا آج بھی کر رہے ہیں, ایک صورت تو وہ ہے, اور دوسری صورت وہی ہے جس کو آج کافر بھی کر رہے ہیں اور بعض بدبخت مسلمان بھی کر رہے ہیں, مساجد کو گرانے کا. ہم تو رونا روتے تھے کہ ہندوستان میں بابری مسجد کیوں گرائی, لیکن اس کے بعد اللہ معاف کرے کیا کریں, کتنا دل جلتا ہے بات کہتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے کہ خود مسلمانوں وہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا, جس کو مودودی نے یہ کہا تھا کہ یہ تو اب ہمارے لیے مسجد کی حیثیت رکھتی ہے, علماء نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اب ہمارے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے, ہم نے اس میں نمازیں پڑھنی ہیں, اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے اور اللہ کا حکم جاری کرنا ہے, یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی بات کہنی ہے یہاں پہ, وہاں پہ کسی اور جگہ پہ نہیں. خود دارالحکومت میں اسلام آباد میں 7 مسجدیں گرا دی حکومت نے, مسلمانوں کی حکومت نے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. کیا اللہ تعالیٰ کو اچھی باتیں لگتی ہیں یہ, یا اللہ کو پسند آتی ہیں یہ باتیں؟ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں, یہ طوفان کیوں آتے ہیں, یہ ننگ اور بھوک کیوں مسلط ہے, یہ دہشت گردی اور بد امنی کیوں مسلط ہے؟ یہ بلا سبب نہیں ہے, یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں. جو کام کافروں نے کرنے تھے وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں. اور پھر اس کی بعض صورتیں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر شور و غل کیا جائے اور لوگوں کے ذکر میں یا عبادت میں خلل ڈالا جائے. یہ بھی اللہ کے ذکر سے منع کرنے میں بات شامل ہے, اور بڑی وضاحت کے ساتھ علماء نے لکھا ہے
کہ مسجد کے آداب میں سے ہے کہ جب آدمی مسجد کے اندر چلا جائے، مسجد اللہ کا گھر ہے، جس طرح ہم اپنے گھر میں کوئی باہر سے لوگ آ جائیں اور بچے کوئی بدتمیز ہوں اور چیڑوں کی چھیڑا چھاڑی ادھر ادھر شروع کر دیں تو ہم بڑا محسوس کرتے ہیں کہ بڑے بدتمیز بچے ہیں، یہ جو مہمان آئے ہیں ان کو تمیز نہیں ہے کس طرح بیٹھنا ہے یا کس طرح کسی کے گھر میں جانا ہے۔ اور یہ اللہ کا گھر جو ہے یہ تو اس ذات کا گھر ہے جس سے بڑی ذات نہیں ہے کوئی۔ بار بار ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے اللہ، اس کے بھی آداب ہیں۔ وہاں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، وہاں اونچی آواز سے بولنا، حتیٰ کہ اونچی آواز سے قرات کرنا یا اونچی آواز سے کوئی دین کی باتیں کرنا جس سے ساتھ والوں کی عبادت میں، ذکر میں، نماز میں خلل آئے، وہ بھی حرام ہے، منع ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ السلام علیکم کہنے میں بھی اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ آہستہ سے السلام علیکم کہی جائے تاکہ جو لوگ ذکر اذکار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان کی اس عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ اور اسی طرح مساجد کی تعمیر پہ پابندی لگا دینا۔ کبھی سوچا تھا یہ پاکستان جیسے ملک میں، اسلامی ملک میں مساجد بنانے پہ پابندی ہوگی، مدارس بنانے پہ پابندی ہوگی، یا ان کو اعانت دینے والوں کے لیے کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب بتایا کہ جو آدمی مسجد تعمیر کرے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، ویسا ہی جیسی وہ دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے ویسا ہی گھر اللہ جنت میں بناتا ہے۔ اس کا جو اس میں حصہ لیتا ہے اس کے لیے بھی گھر بنتا ہے جنت میں، اتنی فضیلت ہے اس کی۔ اور ان فضائل کے باوجود پابندی لگانا، چندہ دینے پہ یا چندہ دینے والوں پہ خوف اور وحشت طاری کرنے پہ، یا ان کا جی ہم نے آڈٹ کرنا ہے، حساب لینا ہے، کون کون دیتا ہے، کیا کرتے ہیں، یہ سب منع میں آتا ہے کہ اللہ کی مساجد کو خراب کرنا، اللہ کی مساجد کو ویران کرنا، اللہ کی مساجد کو بے آباد کرنا اور اللہ کی مساجد میں ذکر کرنے سے روکنا لوگوں کو، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ اور مجرم ہیں یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح مساجد کو بے آباد رکھنا، آبادی جو بھی ہے مسجد کے ارد گرد، یہ اس پہ واجب ہے کہ اس مسجد کو آباد کرے۔ مساجد کی بے آبادی یہ بہت بڑا وبال ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ مساجد بنانا اور تعمیر کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مساجد کو آباد کرنا مشکل ہے۔ آباد کرنے پہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ بھی اس کے خراب ہونے کی ایک صورت ہے کہ وہاں کی آبادی جو ہے وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جاتا ہے یا نہیں جاتا، کہیں اس کے اذان کا انتظام نہ ہو، امامت کا انتظام نہ ہو یا جمعے کا انتظام نہ ہو، تو یہ ساری صورتیں مسجد کی خرابی والی ہیں۔ ہمارے دوست اور بھائی یہاں آئے، کہنے لگے جی بڑی پریشانی، بڑے معاملات ایسے ہیں، اپنے تفکرات کا اظہار کیا۔ میں نے پوچھا بھی آپ کے والد صاحب کیا کرتے؟ جی والد صاحب نے وہاں انڈیا میں فلاں جگہ تھی، ان کی فلاں جگہ رہائش تھی، گاؤں تھا، اس میں مسجد تعمیر کرائی ہے، یہ کیا، نیکی کا وہ کام کیا، آباد رکھا اس کو۔ یہ میں نے کہا بھی آج کل کون ہے؟ آج کل تو کوئی نہیں، اس میں بے آباد پڑی۔ جب تم نے خود ایک مسجد تعمیر کی اور ایک نیک کام کیا، ایک خیر اور بھلائی کا آغاز کیا، اور پھر خود ہی اس کی بربادی کے درپے ہو گیا، خود ہی اس کو برباد کر دیا، تو پریشانیاں اور تکلیفیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ دیکھیے جس طرح ہمیں بعض باتیں اچھی لگتی ہیں اور بعض باتیں بری لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں، بعض بری لگتی ہیں۔ جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ جب ہم کام کریں گے تو اللہ کو بری لگیں گی، وہ اللہ اس کی سزا دیں گی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مساجد کی تعمیر کا مقصد کیا ہے۔ ان یذکر فیہا، مساجد کا مقصد جو ہے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی دنیا داری کی بات نہ کی جائے، کسی کی چیز گم ہو جائے تو اس کا اعلان تک نہ کرے،
اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کی بات نہ کرے، یعنی کسی قسم کی دنیا داری کی بات. اور آج کل جو سیاست ہے جھوٹ کی، دھوکے کی اور فریب کی، یہ سب دنیا داری کی باتیں ہیں، سب دھوکہ اور فریب ہے. کوئی سیاست کی بات نہ کی جائے، کوئی دنیا داری کی بات نہ کی جائے، بزنس کی بات نہ کی جائے، کوئی اعلان نہ کیا جائے. ان ساری باتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ مسجد جو ہے وہ صرف اس مقصد کے لیے ہے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی یاد کیا جائے، اللہ کو تلاوت کلام پاک کی جائے، نمازیں وغیرہ پڑھی جائیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے مسجد کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرے تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ لوگوں سے بات کہی کہ لوگوں، مسجد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھے ہو. اب وہ حضرت ابو ہریرہ نے تو بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے لوگوں کو مسجد میں جانے کی رغبت دلائی. لیکن وہی بات ہے کہ انسان تو لالچ کا بندہ ہے، فوراً وراثت سے جو ذہن میں بات آتی ہے وہ 4 پیسے ہوں گے. لوگ بھاگے بھاگے مسجد میں گئے اور مسجد میں دیکھا، ادھر ادھر نظر دوڑائی اور واپس آ گئے. آگے حضرت ابو ہریرہ کو پکڑ لیا، تم کہتے تھے مسجد میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ وہاں تم نے کوئی بندے نہیں دیکھے یا کوئی چیز نہیں دیکھی؟ کچھ بندے بیٹھے تھے، کچھ ذکر اذکار کر رہے تھے، کوئی نوافل پڑھ رہے تھے، کچھ تلاوت کر رہے تھے، اور کچھ لوگ بیٹھ کے دین کے مسائل اور احکام ڈسکس کر رہے تھے، اس پہ گفتگو کر رہے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ بیوقوفو، یہی تو وراثت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ مسجد میں کوئی مال تقسیم ہوگا؟ مسجد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کرنے سے بھی منع فرما دیا کہ مسجد اس مقصد کے لیے نہیں ہے. مسجد کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے. مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مبارک ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، اور ایک آدمی پیچھے سے آیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگی آگے بیٹھنے کے لیے. اور بعض لوگوں میں یہ طمع اور لالچ تو ہوتا ہے کہ ہم اگلی صفوں میں جا کے بیٹھیں، آتے دیر سے ہیں، یہ بری عادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضی فرمایا کہ تم نے لوگوں کو گردنیں ان کی پھلان کے تکلیف دی ہے، بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملتی ہے. لوگوں کی گردنیں آگے پھلانگنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے مسجد میں جاتے ہوئے، مسجد میں جانے کے بعد مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ بار بار یہ بات میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی لوگوں کو یہ کہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بڑی تاکید فرمائی ہے. فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو بھلائی کی باتیں، نیکی کی باتیں بتاؤ، برائی سے روکو. مسجد کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ انسان بے ستر ہو کے مسجد میں نہ جائے، ایسا لباس پہن کے نہ جائے جس لباس میں نماز پڑھتے ہوئے انسان کا ستر ننگا ہوتا. بڑی ہلاکت کی اور بڑی تباہی کی بات ہے یہ. اس لیے کہ بازو ننگی ہو جائیں، سر ننگا ہو جائے، یا چلے پنڈلیاں ننگی ہو جائیں پھر بھی کوئی بات ہے، لیکن خاص پیٹھ ہی ننگی ہو جائے تو کیا رہ گیا نماز کا؟ ایسی شرٹیں اور ایسی پینٹیں پہن کے جاتے ہیں کہ بالکل ننگے ہو جاتے ہیں اور بڑی شرمناک حالت ہوتی ہے. اس کے باوجود کوئی بھی روکتا ٹوکتا نہیں ہے. اور ویسے اتنی اپنے یعنی مسائل میں سختی اور تعصب ہے کہ مساجد میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں سروں کو ڈھانکنے کے لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا جن کو اس بات پہ اصرار ہے کہ بغیر ہوتی ہے وہ کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہیں. اس پہ اتنے جھگڑے ہیں سر پہ ٹوپی رکھنے یا نہ رکھنے کے. اور اب یہ معاملہ ہے کہ ستر بالکل ننگا ہو رہا ہے، بے شرمی اور شرمناکی کی حالت ہے، اور اس کے باوجود نہ کوئی کسی کو امر بالمعروف کرتا ہے، نہ نہی عن المنکر کرتا ہے. اور ہمارے اپنے بچے ہیں، کون ہے وہ؟ کیوں بچوں کو ایسے لباس پہناتے ہیں؟ کیوں بچوں کو بتاتے نہیں ہیں طہارت کے مسئلے یا ستر کے مسئلے یا نماز کے مسئلے؟ ادبوا اولادکم، بار بار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے بھی فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک کان لہم ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین. یہ اس وقت کی بات ہے جب کافروں کا قبضہ تھا بیت اللہ شریف پہ اور وہ روکتے تھے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے، داخل ہونے سے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یا مشرک ہیں یہ تو اس لائق نہیں کہ یہ مسجد میں داخل ہوں یا حرم میں داخل ہوں. تمہیں جنگ کرنی پڑے گی ان سے اپنا حق لینے کے لیے، حرم کا قبضہ لینے کے لیے خون بہانا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، جنگیں لڑنی پڑیں گی. اور وہ سارا کچھ کیا اللہ کے رسول نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی بڑا کچھ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی، جانیں قربان کی، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے مال اور اولاد قربان کیا اس معاملے میں. فرمایا کہ ان کے یہ لائق نہیں مشرکوں کے کہ یہ حرم شریف کے متولی بنے یا حرم شریف میں داخل ہوں یہ الا خائفین. ہاں یہ اگر کبھی آئیں بھی تو انہیں ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ کوئی ایسی حرکت کی یا شرارت کی تو پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، سزا ملے گی. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگ جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں یا مسجدوں کی ویرانی، بے آبادی اور خراب ہونے کا باعث بنتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ ایک اور یہودیوں کا اعتراض تھا یا ان کا حماقت تھی جس کا تفصیل کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ قبلہ جو ہے تبدیل ہونے پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ پتہ نہیں چلتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مسلمانوں کا قبلہ کس طرف ہے. مدینہ میں آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، اور اب 16-17 مہینے کے بعد پھر انہوں نے بیت اللہ شریف کو اپنا قبلہ بنا لیا. کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آگے بھی ارشاد فرمایا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس میں یا کعبے کی عمارت میں کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے. صرف جو اللہ کی نسبت ہے کہ اللہ کے گھر ہیں یہ، اس وجہ سے ان کی تعظیم ہے. اور یہاں وہ جو ایک اعتراض ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، یا اللہ نے دور فرما دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی تو ایک مکان کو سجدہ کرتے ہیں یا پتھروں کی عمارت کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہم بھی پتھروں کے بت بنا کے ان کو سجدہ کرتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ اللہ نے وہ فرق جو ہے وہ اعتراض دور کر دیا کہ جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھتے تھے منہ کر کے، جب مدینہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے تک حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. بیت اللہ شریف جو ہے وہ بذات خود اس کی یہ خوبی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت ہے. جس طرح بیت المقدس جو ہے اس کی بھی اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے عظمت ہے. منہ ادھر کرو یا ادھر کرو، اللہ تمہاری نمازیں قبول کرے گا. اللہ اس طرف بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، اللہ مغرب میں بھی ہے. لہٰذا یہ ہماری عبادت جو ہے یہ کسی ایک چیز کو نہیں ہے، ایک چیز کے لیے نہیں ہے، یا کسی پتھر کے لیے یا کسی ایک خاص عمارت کے لیے نہیں ہے. یہ ہے صرف اللہ کے حکم کی تعمیل. اللہ ہمیں جدھر بھی حکم دیں گے ہم ادھر منہ کر لیں گے. ویسے بھی اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام سفر میں تھے اور راستے میں رات آ گئی، عشاء کی نماز پڑھنی تھی. تاریکی کی وجہ سے صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا قبلے کی سمت کا، قبلہ کس طرف ہے. صحابہ کرام نے اپنے اپنے اطمینان کے مطابق نمازیں پڑھ لی ادھر منہ کر کے، اور اپنی شناخت کے لیے پتھر وغیرہ رکھ دیے کہ میں نے اس سمت میں نماز پڑھی تھی. اور صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ذکر فرمایا صحابہ کرام نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
فَأَيْنَمَا پس جہاں کہیں بھی تولو تم منہ پھیرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ پس ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تم جس طرف بھی رخ کر لو گے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی درست ہوگی. اور یہ مسئلہ آج بھی ایسا ہی ہے کہ سفر کے دوران یا رات کی تاریکی میں انسان کہیں ڈیزرٹ میں ہے یا کہیں جنگل میں ہے یا کہیں پتہ سمت کا صحیح نہیں چل رہا، تو جس رخ پہ بھی انسان تعین کر لے کہ ادھر قبلہ ہوگا، انسان نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح سواری کے اوپر سمت کا تعین کرنے کے بعد جس طرف بھی سواری کا رخ ہو جائے نوافل کے لیے، جس طرف بھی سواری کا رخ ہو جائے اس کے بعد اس کی نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، وہ نماز مکمل ہوگی. البتہ جو فرائض ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کے پڑے ہیں، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے سمت متعین کرنے کی، اور اگر نہ ہو سکے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ قبلے کا اگر کہیں تمہیں الجھن ہو جائے تو جدھر بھی منہ کر کے پڑھو ادھر ہی نماز ہو جائے گی، لیکن ایک جگہ کو متعین کرنا جو ہے یہ اس میں بہت بڑی حکمت تھی. ویسے تو اللہ کی ذات ہر طرف ہے، جدھر بھی منہ کر کے پڑھ لیں وہی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ایک جگہ کو متعین کر دینا کہ تم سارے اس طرف نماز پڑھو. اگر یہ معاملہ اب دو طرح کا عمل ہو سکتا تھا، ایک تو ہر آدمی کو اجازت دے دی جاتی کہ وہ جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھے، لیکن اس میں انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی، اتحاد اور یگانگت کا تصور ختم ہو جاتا. جبکہ اسلام میں سب سے بنیادی بات ہی یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق جو ہے وہ قائم رہے، تنظیم ہو، ترتیب ہو لوگوں میں. لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کسی نہ کسی ایک سمت کا تعین کر دیا جاتا، وہ خواہ بیت المقدس ہوتا یا بیت اللہ شریف ہوتا. 16-17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی مدینے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش بھی یہ تھی اور صحابہ کرام بھی یہ چاہتے تھے کہ کاش بیت اللہ شریف کو ہمارے لیے قبلہ بنا دیا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کی سمت جو ہے مقرر فرما دی. اب ایک سمت مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں ان کا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے، ان میں اتحاد. اب عربی زبان کو نماز کے لیے معین کر دینا اور مقرر کر دینا، اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور جو یگانگت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، انتشار پیدا نہیں ہونا چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور خوب جانتے ہیں. اب پھر آگے وہی مشرکوں کا بھی معاملہ ہے، یہود کا بھی، نصارہ کا بھی، سب کے جو جرائم پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان میں ایک اور جرم کا اضافہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَقَالُوا، اور یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرک کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تینوں گروہ جو ہیں ان کے جرم کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ لہو واسطے اس کے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کلن لہو قانتون، کلن سارے کے سارے، لہو واسطے اس کے، قانتون. کون سا صیغہ ہے؟ اسم فاعل ہے. اور دعائے قنوت کسے کہتے ہیں؟ اصل میں قناتا کا معنی ہے عاجزی اختیار کرنا. دعائے قنوت وہ دعا ہے جس کو آدمی بڑی عاجزی کے ساتھ اور انکسار کے ساتھ نماز میں پڑھتا ہے، اس کو دعائے قنوت کہا جاتا ہے. یہ وہی لفظ ہے، قانتون کا مطلب عاجزی کرنے والے. جتنی بھی چیزیں ہیں خواہ وہ آسمانوں میں ہیں، کون سی مراد ہے؟ مخلوق، فرشتے،
اور جتنی جو کچھ بھی زمین میں ہے، جاندار ہے یا غیر جاندار ہے، سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کل لہو قانتون، وہ ساری کی ساری اس کی فرما بردار ہے، اس کے آگے عاجزی کرنے والی اور انکساری کرنے والی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تینوں گروہوں کی جو عقیدہ تھا اس کی تردید فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ سورہ مائدہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس عقیدے کی تردید فرمائی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ بات کہی، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہی اللہ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے فمن یملک، کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان ارادہ، اگر اللہ چاہے، ان یہلک المسیح ابن مریم، اللہ ہلاک کر ڈالے مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جتنے بھی دوسری مخلوق ہے سب کو اگر اللہ ہلاک کر دے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہاں پہ ہلاک کا لفظ استعمال کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی سخت ڈانٹ ہے۔ پیغمبر ہیں اللہ کے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی ماں معجزہ ہے اور نشان ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے امر سے پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود عیسائیوں کی اس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہلاک کر دے، اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کو ہلاک کر دے۔ زمین میں جتنی مخلوق میں کون کون ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین کی مخلوق میں سے ہیں، عبد القادر جیلانی بھی زمین کی مخلوق میں سے ہیں، علی حجویری بھی زمین کی مخلوق میں سے ہیں، اجمیر چشتی بھی اس کی زمین کی مخلوق میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان ساروں کو میں ایک ایک کر کے ہلاک کر دوں، عیسیٰ ابن مریم کو بھی اور اس کی ماں کو بھی، اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو میں ہلاک کر ڈالوں، تو کون ہے جو مجھ سے پوچھے؟ ہے کوئی اللہ سے پوچھنے والا؟ بات یہ ہے کہ اس میں انبیاء کی گستاخی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ نہ کہا جائے تو اللہ کی گستاخی ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ رکھا جائے جو اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے، یہ عقیدہ اگر نہ رکھا جائے، اگر یہ بات زبان سے نہ نکالی جائے، تو یہ اللہ کی توہین اور اللہ کی گستاخی ہے۔ اللہ کے آگے سارے ہاتھ بندے غلام ہیں، خواہ عیسیٰ ابن مریم ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا جبرائیل ہو یا میکائیل ہو یا اسرائیل ہو، جو بھی ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ بندے غلام ہیں، قانتون، اللہ کے آگے سارے عاجز ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے، کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے تو پیغمبروں کا نام لے کے اپنی مقدس کتاب میں یہ باتیں واضح فرما دی، یہ عقیدہ واضح فرما دیا۔ کہاں سے آ گئے عبد القادر جیلانی اللہ کو روکنے والے یا اللہ کو پکڑنے والے یا اپنے مریدوں کو بخشوانے والے؟ علی حجویری داتا گنج بخش، خزانے عطا کرنے والا داتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ پناہ دے ایسے الفاظ سے بھی۔ مظہر نور خدا، فیض عالم، گنج بخش کے علی حجویری کے مزار کے اوپر، اور ہر مجلس میں اور ہر جلسے میں، ہر جگہ پہ قوالیوں میں بھی یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ گنج بخش ساری دنیا کو خزانے عطا کرنے والا، فیض عالم ساری دنیا کو فیض دینے والا، مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا اس ظہور کی جگہ۔ اور شرک اور کسے کہتے ہیں؟
اگر یہ ساری باتیں درست ہیں تو پھر شرک اور کس بلا کا نام ہے؟ اس سے بڑا شرک ہو سکتا ہے کوئی؟ رب اغفر لی وہب لی من لدنک انک انت الوہاب. سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. انک انت الوہاب, تو ہی داتا ہے, دینے والا تو ہی ہے, گنج بخش تو ہی ہے. اللہ کے سوا داتا کون ہے, گنج بخش کون ہے؟ کہیں بات تو کہتے ہیں جی یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں. اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم. عبد القادر جیلانی ہمارے جیسے دو ہاتھوں والے, دو آنکھوں والے, دو کانوں والے انسان تھے. کھاتے تھے, پیتے تھے, بیمار ہوتے تھے, مر گئے, زندہ بھی ہوئے, فوت ہو گئے, دفن ہے آج قبر میں. وہ کون ہے جو زندہ ہے؟ اللہ تو حی ہے, اللہ کو موت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دفن ہو گئے. جتنے قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں ساری لوگوں کی مت مارنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں. کون زندہ ہے ان میں سے؟ کون کسی کی بات سنتا ہے؟ کون کسی کی مشکل کشائی کرتا ہے؟ کون کسی کا حاجت روا ہے؟ حاجت روا اور مشکل کشا اور زندہ ذات تو صرف ایک ہی ہے. اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس کی اولاد ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آنی چاہیے. تم تو خود کہتے ہو کہ وہ پھانسی لگ گئے. بیٹے میں باپ کی خصوصیات تو ہونی چاہیے, اور اگر وہ صفات نہ ہوں جو باپ والی ہیں تو کم از کم وہ نو تو ہونی چاہیے, وہ نسل تو ہونی چاہیے. عزیر علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے تھے تو بیٹے میں وہ خصوصیات ہونی چاہیے. اور بات تو اتنی واضح ہے اور اتنی سیدھی سی ہے جو ان بیوقوفوں اور احمقوں کو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی بڑے عقل مند ہیں عیسائی, بڑی ٹیکنالوجی اور بڑا یہ اور بڑا وہ بڑا کر دیا. اپنے دین کا کیا کیا؟ دین کو برباد کر دیا انہوں نے. عقل کیا ہے یہ؟ اس سے بڑا احمق کون ہے جو اپنے دین کو برباد کر لے؟ ان میں تو اتنی عقل نہیں ہے, اتنی عقل نہیں ہے. ایک آدمی ہمارے گاؤں کا روزانہ اس کے ساتھ ایک عیسائی آگے جھگڑا کرے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, دلائل ادھر کے ادھر کے, بڑا عالم فاضل آدمی بنے اپنی طرف سے. وہ ایک دن ایک بالکل جڈ اور اجڑ قسم کا دیہاتی آدمی, بدو آدمی, ان پڑھ آدمی, وہ آ گیا کہتا ہے تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ آج یہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اچھا بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے دادے کا نام کیا ہے؟ بات تو اتنی ہے نا, اتنی بات عقل میں 1400 سال سے, 1400 سال نہیں 2000 سال سے اتنی بات عقل میں نہیں آ رہی. ہم کہتے ہیں بڑے عقل مند ہیں, یہ گوگل بنا لیا, یہ بنا لیا, وہ کر دیا, یہ کر لیا, اپنے دین کا بیڑا غرق کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام 30 سال زندگی جتنی بھی تھی ان کی سیرت کا کیا محفوظ کیا انہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی سنتوں کے بارے میں یا عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے کہاں محفوظ کی انہوں نے؟ خود عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کوئی ایک کتاب ہو پوری دنیا میں نہیں ہے. یہ عقل مند قوم ہے. اس سے بڑی احمق اور بڑی بیوقوف قوم یہودی اور عیسائی, ان سے بڑا بیوقوف اور احمق آج تک نہیں پیدا ہو. 1400 سال سے تم دیکھ رہے ہو کہ اسلام کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہوگا. یہ جتنا مرضی زور لگاتے رہو نہیں ہوگا یہ. اور یہ جتنے بھی ہم ہنگامہ دیکھ رہے ہیں یہ بات بڑی پکی ہے اور اللہ کے فضل سے پورے اعداد و شمار کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر یہ نہ ہوتا تو اسلام اتنا نہ پھیلتا جتنا آج پھیل چکا ہے اللہ کے فضل سے. جتنا تجسس پیدا ہوا ہے, جتنی لوگوں کی توجہ ہوئی ہے اور جتنے لوگوں نے مطالعہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور قرآن کا, اگر یہ نہ ہوتا تو اتنا کبھی نہ ہوتا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور اللہ کے فیصلے تو لاگو ہو کے رہنے ہیں. جو اللہ نے بات کہی ہے وہ تو پوری ہو کے رہنی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اس کو بجھا دیں, اور اللہ تو یہ پسند نہیں کرتا. اللہ تو اس کو پھیلا کے رہے گا, اللہ پہنچا کے رہے گا. اور آگے پھر اللہ نے وہی بات یہاں سورہ مائدہ میں بھی فرمائی, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ بادشاہ ہے ان کا, اللہ مالک ہے ان کا.
اور حدیث میں خود تو اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ مالک ہے، اللہ اختیار والا ہے، اگر وہ ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جہنم بھی اس کی ہے، مخلوق بھی اس کی ہے. یہ جو عقیدہ توحید ہے اس کو بڑا پکا صاف کر لیں، اس کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. عقیدے کے بعد ہے معاملہ اعمال کا. عقیدے میں معمولی سی ایک شرک کی آمیزش جو ہے وہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی سبحانہ کہ تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے. سبحانہ اللہ پاک ہے. اولاد جو ہے یہ کمزوری ہے انسان کی. اولاد جو ہے یہ بہت بڑی کمزوری ہے. نہ ہو تب کمزوری، ہو جائے تب کمزوری. نالائق ہو تب کمزوری، اور لائق ہو تب کمزوری. ہر لحاظ سے اولاد جو ہے یہ انسان کے لیے کمزوری ہے. کوئی ایسا انسان نہیں، پیغمبروں میں تمنا کی ہے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اولاد نہ ہو تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، انسان کا دن رات کا سکون ختم ہو جاتا ہے. انسان ہر جگہ دوڑتا ہے، ہر جگہ بھاگتا ہے کہ کہیں سے مجھے علاج ایسا میسر آ جائے میری اولاد ہو. اور اولاد جو کچھ بھی کرتی ہے انسان اس کو تحفظ دیتا ہے، اس کے جرائم چھپاتا ہے، اس کی گناہ چھپاتا ہے. یہ ساری انسان کی کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں اس کی برات فرما دی، اس کا جواب دے دیا کہ تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے. سبحانہ وہ تو پاک ہے کمزوریوں سے، وہ تو عیب سے پاک ہے. اور اولاد تو کمزوری ہے. اور اولاد کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اولاد جو ہے یہ باپ کی شریک ہے. باپ مر گیا تو وراثت کا مالک کون بنے گا؟ اولاد. اولاد جو ہے یہ باپ کے مال میں شریک ہے. اس اعتبار سے بھی اللہ نے فرمایا کہ سبحانہ وہ تو پاک ہے، اس کا تو کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ مالک ہے اس کا. اللہ مالک ہے حضرت عزیر کا بھی، حضرت عیسیٰ کا بھی، اور فرشتوں کا بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور جتنے بھی علماء بزرگ ہیں اولیاء ہیں سارے اللہ ان کا مالک ہے، اور یہ اس کے ہاتھ بندے غلام ہیں. اور آگے فرمایا کہ کل لہ قانتون، سارے کے سارے اللہ کے آگے عاجز ہیں اور اس کا حکم ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر بڑے سخت مزاج والے اور بڑے اکھڑ قسم کے فرشتے مقرر ہیں. لا یعصون اللہ، جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے. یفعلون ما یؤمرون، اور جو کچھ حکم دیے جاتے ہیں وہ فوراً کرتے ہیں. قانتون، فرما بردار ہیں اللہ کے، اللہ کے حکم سے معمولی سی سرتابی نہیں کرتے. باقی سارے فرشتوں کا معاملہ تو دوسرا ہے. جبرائیل سردار ہے سارے فرشتوں کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، میں چاہتا ہوں کہ جتنی مرتبہ آپ میرے پاس آتے ہیں آپ زیادہ مرتبہ آئے میرے پاس، تاکہ مجھے زیادہ اطمینان اور سکون حاصل ہو. حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر ہم آج خود آپ کے پاس آ جائیں. ہم تو اللہ کی اجازت سے آتے ہیں آپ کے پاس. کل لہ قانتون، فرشتوں کا سردار بھی اللہ کا فرمان بردار، اللہ کے آگے عاجز اور اللہ کی اذن اور اجازت کا پابند. انبیاء کا سردار بھی اللہ کی اذن کا پابند. ہجرت اس وقت تک نہیں کرنی جب تک میں اجازت نہ دوں. قتال اور جہاد اس وقت تک نہیں کرنا جب تک میں اجازت نہ دوں.
انبیاء کا سردار بھی اللہ کے احکام کا پابند اور اللہ کے احکام کا غلام، اور فرشتوں کا سردار بھی اللہ کے احکام اور اللہ کے اذن کا پابند، کل لہو قانتون۔ اور پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بڑی وضاحت کے ساتھ، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا ہلاک ہو گیا، ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام ظاہر باپ تھے، بیٹا تھا تو کافر ہے، لیکن نوح علیہ السلام تھے تو باپ ہی۔ ایک دفعہ کلیجہ جو ہے وہ تو کٹتا ہے، اپنا باپ بیٹا سامنے ہلاک ہو جائے، قتل ہو جائے یا فوت ہو جائے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو ڈوب رہا ہے، یا اللہ یہ میرے اہل و عیال سے ہے، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، یا اللہ اس کو ڈوبنے سے بچا لے۔ قال، اللہ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، یہ تجھ پہ ایمان نہیں لایا لہذا یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، نسل سے ہے لیکن تیرے اہل سے نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل اور اہل یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ پیروکاروں کے لیے ہیں، یہ تیرے اوپر ایمان نہیں لایا، تیرا پیروکار نہیں بنا لہذا یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیکی والے ایمان والے نہیں تھے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، 9,500 سال تک اللہ کے دین کی دعوت کی اور تبلیغ کی، 9,500 سال تک اللہ تعالیٰ کے 950 سال تک اللہ کے دین کے لیے مارے کھائیں، محنت اور مشقت کی، اور اس کے بعد ایک ہی درخواست کی کہ یا اللہ میرے بچے کو بچا لے۔ فرمایا کہ مجھ سے وہ سوال نہ کر، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تجھے علم نہیں۔ انی آئذو کا، اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جا، جاہل نہ بن۔ آپ خطاب بات کرنے والے کی اتھارٹی دیکھیے اور جس کو بات کہی جا رہی ہے اس کی اتھارٹی دیکھیے۔ ٹھیک ہے وہ نبی تو ہے، اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اس کی بڑی عزت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن بھیجنے والا جو ہے وہ تو خالق اور مالک ہے، اس نے بھیجا ہوا ہے خود، اس کی اتھارٹی کو پیغمبر چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جاہلوں والی باتیں نہ کرو میرے ساتھ، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے وہ سوال بھی نہ کر تو مجھ سے۔ ڈانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ سوال کرنے پہ۔ اب یہ ہے قانتون والی بات کہ فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ تو ناراض ہو گیا، یہ تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ کہیں میں خسارہ پانے والوں سے نہ ہو جاؤں، فوراً اللہ تعالیٰ کی اس بات کے بعد ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسا سوال کرنے سے، ایسی بات کہنے سے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ تو نے یہ میرا گناہ معاف نہ کیا، تو نے مجھ پہ رحم نہ فرمایا کہ میں نے اپنے بچے کے لیے درخواست کر لی۔ اب ذرا دیکھیے نا کیسے کیسے کسی اور کہانیاں ہم بنا لیتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر میں منکر نکیر کے ہاتھ پکڑ لیے کہ تم نے گستاخی کیوں کی تھی کہ میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں، تم نے کہا تھا یہ تو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ میں پیر صاحب یہ بات ہم اکیلے نے تو نہیں کہی تھی، یہ تو سارے فرشتوں کی ہے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جا کے پوچھ کے آئیں اس سوال کا جواب، ہمارے پاس تو جواب نہیں ہے۔ پیر صاحب نے اجازت دے دی لیکن ایک فرشتے کو پکڑ کے رکھا، اور جب وہ آئے تو پھر یہ بات کہی کہ
اللہ نے یہ جواب دیا اور اللہ تعالیٰ سفارش کرتے ہیں پیر صاحب کے آگے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، تو پیر صاحب نے کہا کہ ایک شرط پہ چھوڑوں گا، وہ شرط یہ ہے کہ میرا جو مرید ہوگا اس کا قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کے پاس منکر نکیر نہیں آئیں گے۔ کیسے کیسے فضول اور واہیات اور جھوٹے قصے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے اور لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے۔ یہاں تو اللہ کا نبی جو ہے اس نے ایک سوال کیا اپنے بچے کے لیے، سارے مریدوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے نہیں کہ دنیا کا میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، میرا ایک بیٹا ہے یا اللہ، اس کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، میں تو اس کو تیرا بیٹا تسلیم ہی نہیں کرتا، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، اور آئندہ مجھ سے یہ بات نہ کہنا۔ اور فرما برداری کا، قانتون کا یہ عالم ہے کہ جیسے ہی اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، دوبارہ بات کرنے کی مجال نہیں، دوبارہ بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، بلکہ فوراً اپنا سوال واپس لے لیا اور اپنی جان کے لالے پڑ گیا کہ یا اللہ ٹھیک ہے میرا بیٹا مرتا ہے، ڈوبتا ہے، جاتا ہے جہاں جائے، یا اللہ مجھے بچا لینا، مجھ پہ رحم نہ کیا، مجھے معاف نہ کیا تو میں بھی نہ ڈوب جاؤں، کہیں میں بھی خسارہ پانے والوں سے نہ ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے زمین میں، خواہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو بھی ہیں سارے کے سارے میری ملکیت ہیں، میرے ہاتھ بندے غلام ہیں، وَكُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور سارے کے سارے میرے فرما بردار ہیں۔ بیٹا کہاں سے آ گیا میرا؟ میں تو پاک ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اگلی بات پھر یہ فرمائی بدیع السماوات والارض۔ بدیع کا معنی بدعت کا لفظ تو بڑا عام سنا ہے آپ نے۔ بدعت کا معنی کوئی نئی چیز، بدیع نئی چیز بنانے والا جو پہلے سے موجود نہ ہو، ایجاد کرنا۔ بدیع کا معنی ایجاد کرنا، ایسی چیز جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، میں تو زمین اور آسمانوں کا ایجاد کرنے والا ہوں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب فیصلہ جب قضا فیصلہ کیا، امرن کسی بھی بات کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پس وہ کہتا ہے، لہو واسطے اس کے، کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے، 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے بارے میں یا باطل عقیدے کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ پہلا جواب کیا ہے؟ سبحانہ، کہ اللہ تو پاک ہے۔ دوسری یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمین و آسمان کا میں مالک ہوں اور اس ملکیت میں کوئی دوسرا میرا ساتھ شریک نہیں ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ ساری مخلوق، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، سارے کے سارے میرے فرما بردار ہیں، میرے مطیع ہیں، میرے حکم کی پرے کہہ کے برابر نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی چیز یہ فرمائی کہ میں زمین و آسمان کا موجد ہوں، کوئی اور میرے اس کام میں شریک نہیں ہے۔ اور 5ویں چیز یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا، تخلیق کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت لمبے چوڑے پلاننگ نہیں کرنی پڑتی، انجینئر اکٹھے نہیں کرنے پڑتے، مزدور نہیں لانے پڑتے۔ اللہ تعالیٰ تو بس یہ کہتے ہیں کن یقول لہو، کہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کن ہو جا فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ جیسا ہی اللہ تعالیٰ تصور کرتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس وہی اصل جو بیماری ہے وہ قرآن مجید نہ پڑھنے کی، لوگوں کو قرآن مجید کے قریب نہ آنے دینے کی بیماری ہے۔ اور اسی وجہ سے جو مشرک لوگ ہیں ان کے کاروبار یا ان کی تجارتیں یا ان کی دکانیں چلتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، عام لوگوں کا تو معاملہ دوسرا ہے۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ یا جنہیں ہم عالم فاضل کہتے ہیں، اس معاملے میں، شرک کے معاملے میں ان کا بھی حال مختلف نہیں ہے، بلکہ وہی تو گمراہ کرنے والے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہی تو گمراہ کرنے والے ہیں۔
ایک مسلمانوں کے مسلک کے بہت بڑے رہنما، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت میں اشعار لکھے ہیں، جس میں ایک شعر یہ ہے: قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں۔ قادر مطلق کے قادر کل کے نائب اکبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قادر کل کے نائب اکبر ہیں، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، یعنی کن کہہ کے سارے کام یہ کر لیتے ہیں۔ اور آگے یہ ہے: ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، یعنی جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی کنجی ان کے پاس ہے، اور جو کام کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کے مالک ہیں، فوراً کر لیتے ہیں۔ اب کن کی صفت جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنی یہاں 5 صفتیں بتائی ہیں کہ یہ 5 صفتیں میری ہیں، اور ان صفتوں میں میرا کوئی شریک نہیں، اور اگر کسی اور نے یہ کام کیے ہیں تو مجھے بتائیں کہ وہ میری اولاد جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کے جواب میں ان 5 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی میری اولاد والی ہے تو بتاؤ، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کے جو جرائم ہیں اسی سلسلے میں اگلی آیت بھی ہے۔ یہ سارا پارہ جو ہے یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو جرائم اور گناہ اور سرکشی اور بغاوتیں اور ان کے عہد شکنیاں، یہ ساری باتیں وہی اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں: وقال الذین لا یعلمون، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، یہاں پہ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اللہ نے فرمایا تو یہ ہے کہ جو جاہل ہے، لا یعلمون نہیں جانتے، لیکن یہ جاہل اللہ نے طنز کے طور پہ استعمال فرمایا ہے، ورنہ تورات اور انجیل تو پڑھتے تھے وہ بدبخت، جانتے تھے ساری باتیں، لیکن پڑھنے کے باوجود اللہ نے انہیں کہا کہ یہ جاہل ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل کون ہے۔ جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے وہ عالم ہے، اور جو دنیا کا علم رکھتا ہے یا دنیا کے دھندے کرتا ہے یا لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتا ہے تورات اور انجیل کے ذریعے یا قرآن اور حدیث کے ذریعے، اللہ کے نزدیک وہ جاہل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جاہل لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں: لولا یکلمون اللہ، لولا کیوں نہیں، یکلمون اللہ، اللہ ہم سے کلام کرتا، عیسیٰ سے کیوں کرتا ہے؟ یہ جو آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اس نے یہ بات کہی۔ موسیٰ علیہ السلام آ کے کہتے ہیں جی میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اس نے مجھے یہ بات کہی۔ لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے اس طرح کی بات کیوں نہیں کر لیتا؟ اللہ ہمارے پاس بھی کوئی فرشتہ بھیج دے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ نے اس کو بھیجا ہے، میں اس کے پاس آتا ہوں، یہ اللہ کے میں احکام لاتا ہوں، اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے اس پہ، اور یہ احکام دیے ہیں، تم اس کی بات مانو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ اب یہ ایسا احمقانہ مطالبہ تھا، ایسی احمقانہ بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دینا پسند نہیں فرمایا، بلکہ اگلی بات، دوسرا مطالبہ یہ تھا یا دوسری حماقت یہ تھی: او تاتینا آیتن، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جس طرح اس کے پاس آتی ہے؟ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ معجزہ دیا ہے، میرا عصا سانپ بن جاتا ہے، یا میرا ہاتھ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں یا پرندے بنا دیتے ہیں، یہ جس طرح کی نشانیاں ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، پہلی بات کا تو اللہ نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ وہ انتہائی احمقانہ بات تھی جس کا جواب دینا ممکن نہیں تھا یا اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ اگلی بات کا اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا: کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ایسی ہی باتیں، ایسے ہی اعتراض اگلوں نے کیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا زمانہ جو ہے بعثت مبارک، اس کے حوالے سے ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں دکھائے ہمیں، آپ پہ فرشتہ اترتا ہمیں نظر آئے اور اس کے ہاتھ میں کتاب ہو، اور ہمیں آ کے وہ بتائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یا آپ کے لیے باغات ہوں، آپ کے لیے باڈی گارڈ ہوں، آپ کے لیے مال و دولت ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا پھر کبھی کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ معاذ اللہ مجنون ہے، دیوانہ ہے،
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں تو پہلے بھی یہی باتیں ہوتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے ساحر کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مجنون کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شاعر کہا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کہی جاتی رہیں، اور ویسی ہی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آج کہی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، تشابہت قلوبہم، ان سب کی سوچ ایک جیسی ہے۔ مشرکوں کے اعتراض جو آج سے 10,000 سال پہلے تھے وہی اعتراض آج بھی ہیں۔ تشابہت قلوبہم، مشابہ ہیں ان کے دل، ان کی سوچ جو ہے وہ ایک جیسی ہے، ان کا ذہن، ان کا دماغ اور ان کے دلائل وہ سارے ایک جیسے ہیں۔ جو باتیں 1000 سال پہلے تھیں، 10,000 سال پہلے تھیں انبیاء پہ اعتراضات کرنے کی یا شرک کے حق میں دلائل دینے کی، وہی سوچ آج بھی مشرکوں کی ہے اور وہی سوچ آج بھی کافروں کی ہے۔ خواہ وہ سوچ جو ہے شرک کے بارے میں ہو کہ نہیں جی نہیں، ہم بھی مانتے ہیں گریٹ گاڈ تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ بعض اختیارات دیتا ہے بزرگوں کو، نبوت دیتا ہے اور ولایت دیتا ہے، اسی طرح بعض بزرگوں کو اختیارات دیتا ہے خود اللہ۔ ہے تو گریٹ گاڈ اللہ ہی مانتے ہیں ہم اس کو، لیکن ان کو اللہ خود دیتا ہے۔ یہ جو دلیل ہے یہ ہزاروں سال سے ایسی ہی چلی آ رہی ہے، اور ہمیشہ مشرک جو ہیں اسی ایک بات پہ قائم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 1000 سال پہلے والے اور 1000 سال پہلے والے مشرک جو ہیں یہ سارے ان کی سوچ ایک جیسی ہے، ان کے ایک جیسے دلائل ہیں۔ اور پھر نبوت کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس طرح پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے، مجنون ہے، بشر ہے اور یہ ایسے اور ایسے ہے، ویسی ہی باتیں جو ہیں وہ ہر زمانے کے منکر، رسالت کے منکر کہتے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں جو اعتراض تم کر رہے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قد بینا الآیات، کہ ہم نے بینا الآیات، ہم نے آیتیں یا نشانیاں جو ہیں واضح کر دی ہیں، لقوم یوقنون، لیکن یقین کرنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ نشانیاں تمہارے دائیں بائیں موجود ہیں، تمہاری اپنی جان میں نشانیاں موجود ہیں۔ انسان خود اپنی ذات پہ غور و فکر کر لے، انسان کی ایسی اللہ تعالیٰ کی ایک منفرد قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک ایسا کارخانہ بنا دیا ہے انسان کی ذات کو۔ انسان اپنی ذات کے بارے میں سوچ لے کہ کس طرح دن رات انسان کا دل حرکت کر رہا ہے، انسان کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، انسان کے گردے کام کر رہے ہیں، انسان کے ہاتھ اور پاؤں اور دماغ اور ساری چیزیں کس طرح کام کر رہی ہیں، جس کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور ہر عضو جو ہے انسان کے لیے کام کر رہا ہے۔ انسان کی اپنے جسم و جان میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر انسان اپنے دائیں بائیں دیکھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات جو تھی وہ ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ 40 سال تک ایک آدمی وہیں زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے، مجھے اللہ نے رسالت دی ہے، اور چند سالوں کے اندر اندر ہی وہ ایسے افراد تیار کر دیتا ہے جیسے افراد زمین و آسمان نے پہلے کبھی دیکھے نہیں۔ ایسا ایمان پکا کر دیتا ہے ان میں، ایسا کردار اور ایسا اخلاق پیدا کر دیتا ہے ان میں کہ ان کی پہلے کی زندگی پچھلی زندگی سے اتنی الگ ہے اور اتنا فاصلہ ہے اس میں کہ زمین و آسمان کا فاصلہ کم رہ جاتا ہے، ان کی زندگیوں کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ نشانیاں جو ہیں وہ تو تمہارے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہر طرف موجود ہیں، لیکن یقین کرنے والے اور ماننے والے لوگ ہونے چاہیے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، انا بے شک ارسلناک ہم نے بھیجا تجھ کو بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ حق کہاں ملے گا ہمیں؟ انا ارسلناک بالحق، حق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے باہر حق نہیں ہے۔ بڑی پکی بات ہے یہ، اس لیے بار بار اللہ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہا، کسی تیسرے کا نام نہیں لیا۔
حق جو ہے وہ ایسے چمٹا ہوا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ کے رسول نے بات یہ ارشاد فرمائی, یا رسول اللہ آپ جو باتیں اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کیا ہم لکھ لیا کریں, کہیں ایسا نہ ہو قرآن بھی لکھتے ہیں اور آپ کی باتیں بھی لکھتے ہیں, گڑبڑ ہو جائے. اس کو فرق کرنے کے لیے تو حکم دیا کہ فرق ضرور کرو, لیکن ساتھ حکم یہ دیا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور میں ہنسی میں, خوشی میں, غصے میں, ناراضی میں کوئی بات حق کے خلاف نہیں کہتا. میں جو بات کہتا ہوں وہ حق ہوتی ہے. یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. ہم جھگڑے ایسے ہی کرتے ہیں, خواہ خواہ کے جھگڑے ہیں. جتنے ائمہ کرام ہیں, جتنے محدثین ہیں, جتنے علماء اور فضلاء ہیں, ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ حق ہے؟ نہ کسی نے کیا ہے نہ کر سکتا ہے. کسی کی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی اللہ کس کو دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. خود فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف تجھ کو حق دے کے بھیج رہا ہوں, جو تیرے ساتھ ہے, جو تیری زبان سے نکلے گا بس وہ حق ہے. معاملہ تو بڑا سیدھا سا ہے کہ جو بات اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلی ہے, خواہ وہ قرآن کی بات ہے یا حدیث کی بات ہے, بس وہ حق ہے. پچھلے درس میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا, جھگڑا کوئی بہت بڑا نہیں ہے یا بڑی کوئی الجھی ہوئی بات نہیں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو بڑا پیچیدہ ہو, بات بڑی سیدھی ہے. مسئلہ یہی تھا کہ بعض لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں, تو بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ یہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. اس بارے میں میں نے باقاعدہ دیکھا, میں نے بتا دیا تھا کہ یہ یا تو موضوع ہے یا ضعیف ہے حدیث. تو میں نے باقاعدہ اس سے دیکھا کتاب سے, شیخ البانی نے اس کو موضوع کہا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے, ضعیف بھی نہیں ہے, اور یہ بات اس طرح سے ہے جس طرح لکھی گئی روایت ہے کہ جس نے گردن کا مسح کیا اسے قیامت کے روز زنجیروں کی سزا نہیں دی جائے گی. اب ہم صرف یہی بات کہتے ہیں جس بات کے بارے میں یہ پتہ چل جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلی ہوئی, اسے چھوڑ دو. اس لیے کہ حق صرف اللہ کے رسول کے ساتھ ہے, بس صلی اللہ علیہ وسلم. حق جو ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ حق جو ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے حق دے کے بھیج رہے ہیں. جب یہ بات تحقیق ہو جائے, اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی ہوئی, یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے, بس اس کو چھوڑ دو. یہی ہم کہتے ہیں, اور اسی میں کوئی اس میں جھگڑے والی بات نہیں ہے. بات بڑی واضح, اور بار بار یہ قرآن مجید میں تو اتنی دفعہ یہ موضوع آتا ہے, اتنی دفعہ یہ بات چھڑتی ہے, اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار سے نشین کرانا چاہتے ہیں کہ میں نے رسول کو جو کچھ دے کے بھیجا ہے صرف وہ حق ہے. اس کے باہر ٹامک ٹوئیاں نہ مارو, اس کے باہر اپنے آپ کو ضائع نہ کرو, اپنا وقت برباد نہ کرو, ٹھوکریں نہ کھاتے پھرو. جو اللہ اور اتنا سیدھا اور سادہ مسئلہ ہے, یہ اتنی واضح سی بات ہے. اچھا جی قرآن میں یہ بات ہے یا حدیث میں ہے تو سارا آنکھوں پہ, نہیں ہے تو دور سے سلام, بس اللہ اللہ خیر سلام. باقی یہ بات میں بار بار واضح کرتا ہوں, ائمہ کرام اور محدثین نے جو کام کیا ہے وہ امت مسلمہ پہ احسان کیا ہے. فقہ جتنی بھی ہے وہ بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو وہ کام, امام احمد نے کام کیا ہو, امام مالک نے کیا ہو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو. اس وجہ سے جو ہم کہتے ہیں کہ حق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اس وجہ سے ان کے کام کو نہ تو رد کیا جا سکتا ہے, نہ اس کی اس میں توہین اور گستاخی ہے, بلکہ بعض معاملات جہاں پہ قرآن حدیث خاموش ہے وہاں پہ تو ہر عالم, خواہ وہ اہل حدیث ہو, خواہ وہ دیوبندی ہو, خواہ وہ بریلوی ہو, خواہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, اسے یہ یہاں پہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے علماء کے فتاوے آتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اور بکلیٹس آتی ہیں, ان میں قرآن اور حدیث کے مسائل ہوتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے امام بن حنبل نے یہ کہا ہے, امام مالک کا یہ قول ہے, امام شافعی نے یہ کہا, امام ابو حنیفہ نے. یہ تو محترم ہیں, محسن ہیں امت کے. جس طرح امام بخاری کا احسان ہے امت پہ, اسی طرح ائمہ کرام کے احسانات ہیں امت پہ. ان کا ادب اور احترام جو ہے ہر مسلمان پہ واجب ہے.
اور ان کا کام جو ہے وہ بھی لائق احترام ہے اور واجب الاحترام ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں کتاب و سنت خاموش ہے، اور کتنے ایسے معاملات زندگی کے، لڑائی جھگڑے، وراثت کے اور نکاح اور طلاق کے، اور بے شمار مسائل ایسے آ جاتے ہیں جن میں واضح طور پہ بات نہیں ملتی کتاب و سنت کی، اور دیکھنا پڑتا ہے کہ ائمہ کرام نے اس بارے میں کیا کہا ہے. وہاں انسان اگر نہیں فالو کرے گا یا فقہ کو نہیں دیکھے گا تو کیا کرے گا. لیکن ہم صرف یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اس بات میں انسان کو متعمل نہیں ہونا چاہیے، متردد نہیں ہونا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح طور پہ مل جائے تو پھر باقی جو کچھ ہے اس کو فوراً چھوڑ. فرمایا کہ بشیرن خوشخبری دینے والا بھی ہے، ونذیرن اور ڈرانے والا بھی ہے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر لوگ نہیں مانتے، اب وہی بات ہے نا اکثر ہمارے بھی، جی بڑا سمجھایا ہے، بڑی بات کی ہے، یہ قرآن کیا تھا، یہ حدیث کیا تھا، مانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات پہنچا دینی آپ کی ذمہ داری ہے، یہی مطلوب ہے. منوانی نہ ممکن ہے نہ مطلوب ہے، منوانی مطلوب نہیں ہے. کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں. کوئی نہیں مانتا تو اپنا نقصان کرے گا، مانے گا تو اپنا فائدہ کرے گا. لڑائی جھگڑا کرنا، مناظرے کرنا، کفر کے فتوے دینے اور اس طرح کی باتیں، ان میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے ایک آدمی کتاب و سنت کی بات مان لیتا ہے تو الحمدللہ اس کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں مانتا تو مع السلامہ، اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم کر دیں. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفر کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے تو ہم نہیں پوچھیں گے یہ کیوں نہیں مانے، نہیں مانتے جائیں جہنم میں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے، مشرکوں کے اعتراضات نقل کرنے کے بعد، بتانے کے بعد، درمیان میں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تبصرے فرماتے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھاتے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ ایسی باتیں کی ہیں، تمہارے فائدے کی یہ بات ہے، تمہارے نقصان کی یہ بات. اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اور مشرکوں کے جرائم بھی ہم پہ واضح کر دیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں نصیحتیں بھی کی ہیں. اب انہی میں سے ایک نصیحت یہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے، ان کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے. مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ساری امت جو ہے وہ مخاطب ہے اس کی. مسئلہ تو ساری امت کے لیے ہے. یہود و ولن نصارا، نہ یہودی راضی ہوں گے اور نہ عیسائی راضی ہوں گے، حتیٰ کہ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ پیروی کرے تو ملتہم، ان کے دین کی، ان کے طریقے کی. جب تک تو خود یہودی نہیں بن جاتا، یہودی یا عیسائی نہیں بن جاتا، تب تک یہ تو اسے راضی نہیں ہوں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مخاطب ہے پوری امت کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو راضی کرنے کی خاطر کوئی کام نہ کرو. یہ بڑا خسارے والی بات ہے. اب یہاں سے دیکھ لیجیے کتنے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، جی تہوار ہے ان کا، یا جو بڑا دن ہے ان کا، سالگرہ ہے ان کی، دعوت دی ہے، آفیسر ہے یا اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، دعوت دی ہے، جاتے ہیں یا نہ جائیں. جانے کی بات جو ہے یہ صرف اسی لیے ہے نا کہ میرا جو کلیگ ہے، میرا آفیسر جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. ہے وہ عیسائی، ہے وہ ہندو، تہوار ہے اس کا اپنا، ان کو نہ اپنے تہواروں پہ بلانا چاہیے نہ ان کے تہواروں پہ جانا چاہیے. بات بڑی سیدھی سی ہے. ان کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے. وہ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تو الگ کیسا. اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو آدمی ان کے درمیان جا کے رہے گا میں اسے بری ذمہ ہوں، میں اس کی سفارش سے بری ذمہ ہوں. اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مسلمان اور کافر یا مسلمان اور مشرک، ان دونوں کی آگ اکٹھی نہیں جل سکتی، ان دونوں کا کھانا پینا اکٹھا نہیں رہ سکتا. مسلمان مسلمان ہے، مشرک مشرک ہے، کافر کافر ہے. اس کا اور دین ہے، اس کا اور دین ہے. آپ جتنا بھی مرضی کریں. اب دیکھیے نا، بات تو سیدھی سی ہے. گورنر قتل ہو گیا، اب جو اس کے
چاہنے والے تھے انہوں نے تو یہ کہا جی وہ تو بڑی رواداری پہ، امریکہ نے باقاعدہ بیان دیا نا، امریکہ برطانیہ نے، وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا اور بڑا رواداری کے لیے کام کر رہا تھا، مسلمانوں میں رواداری پیدا کرنے کے لیے، اور ایسے منافع تو چاہیے ان کو، اس طرح کی رواداری پیدا کرنے کے لیے جو توہین رسالت کو کالا قانون کہیں، جو ایسے قوانین ختم کرنا چاہیں، اور بعد میں اس کی بیٹی نے بھی یہ بیان دے دیا کہ میرا باپ جو تھا وہ تو آئین میں جو مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے والی شیخ ہے اس کے بھی مخالف تھا، وہ تو اس کے بھی مخالف تھا، وہ بھی نکلوانا چاہتا تھا اور یہ قانون بھی ختم کروانا چاہتا تھا۔ ایسے رواداری والے جو ایجنٹ ہیں کافروں کے، وہ تو چاہیے انہیں، وہ تو مطلوب ہے انہیں، لیکن کیا جو کچھ اس نے کیا، جو انجام تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بارے میں ہمیں قطعاً کوئی جو ڈھل مل والی بات یا غیر یقینی بات یا شک والی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمیر بن امیہ اپنی سگی بہن تھی، سگی بہن، اور سگی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، اور ایک دن عمیر بن امیہ نے تنگ آ کے بڑی تکلیف ہوئی، کوفت ہوئی دل کو، اور مار دیا اپنی بہن کو، اور چلے گیا سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ پوچھا کیوں قتل کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو برا بھلا کہتی تھی اور میں برداشت نہیں کر سکتا، قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون رائے گاں ہے، کوئی قتل قصاص نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، ان کے خاندان کی عورت تھی، اور انہوں نے نظر مانی کہ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی ہے، مجھے جیسے ہی موقع ملا میں اس کو ضرور ختم کر دوں گا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک رات کو ان کے گھر میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچے کو میں نے اسے الگ کیا اور تلوار کا وار کر کے اس کو ختم کر دیا، اور خود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ تم نے قتل کیا ہے اس کو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ قتل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، جو آدمی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی ہے، وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ اور پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب واپس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ اس کو دفنا رہے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے اسے قتل کیا ہے؟ صحابی کہنے لگے کہ ہاں میں نے اس کو قتل کیا ہے، جو بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو میرا، اور میں اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ جو کچھ یہ بکواس کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تم سارے کے سارے اگر وہ بکواس کرو گے تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا، یا میں قتل ہو جاؤں گا یا تمہیں قتل کر دوں گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس خاندان کا بڑا وقار بن گیا اور بڑے کھلے ڈلے ہو کے وہ لوگ مسلمان ہوئے، خوف ختم ہو گیا ان کو۔ اور یہ تو بات ہی ایسی ہے کہ یہ تو ایسی اب جھگڑا جتنا مرضی بھی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس بھی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اللہ نے خود اس سے انتقام لیا ہے۔ اللہ شرک گوارا کر سکتے ہیں، کفر اللہ کو گوارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات گوارا نہیں کر سکتے کہ میرے رسول کی کوئی توہین کرے۔ یہ کافر پہ بھی واجب ہے، ایمان لانے کا اختیار ہے، ایمان لانا چاہتے ہو لاؤ، نہیں لانا چاہتے بے شک نہ لاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، ایمان نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ، جو لانا چاہے وہ لائے، لیکن اس بات کا اختیار نہیں دیا اللہ نے کافروں کو بھی، مشرکوں کو بھی، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے۔ اب وہی بات ہے کہ جتنا مرضی تم ان یہود و نصارہ کی مرضی پہ چلو، ان کو خوش کرنے کی بات کرو، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہیں۔
سوائے اپنی ہلاکت اور بربادی کے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ 9 سال 10 سال پہلے ان کی اطاعت کر کے دیکھ لیا ہے، اور جتنا مرضی اور بھی کر کے دیکھ لو، سوائے اپنے ملک کو برباد کرنے کے، سوائے اپنے ملک کا نقصان کرنے کے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تمہارے اسی طرح دشمن رہیں گے جس طرح 10 سال پہلے دشمن تھے، 10 سال بعد بھی ویسے ہی دشمن رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے جو بات اللہ نے فرمائی ہے صحیح وہی ہے، حق وہی ہے۔ اللہ نے پہلے فرما دیا کہ حق وہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا۔ حق بات یہی ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ خود یہودی یا عیسائی نہ بن جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کل ان ہدی اللہ هو الہدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے، بس ہدایت اللہ کی ہے، جس سے ہدایت حاصل کرنی ہے وہی ہے کہ حق جو ہے، ہدایت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَلَا إِنْ، اور اگر تبعتا پیروی کی تو نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہواءہم ان کی خواہشات کی، یہود و نصارہ کی خواہشات کی، ایسے کرو، یوں کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ تم نے کیا بعد اللہ جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا۔ شرط ہے یہ جب پتہ چل جائے، جب علم آ جائے کہ اللہ کے رسول کی یہ بات ہے، جاءک من العلم، جا تیرے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی تیرا دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ بڑی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بات ارشاد فرمائی کہ جب انسان کو جب تک علم نہیں ہے کسی مسئلے کا، جب تک تو کچھ خیر ہے، جب تک تو کچھ رخصت ہے کہ ٹھیک ہے بھائی علم نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ جب تمہارے پاس علم آ جائے قرآن حدیث کا، یہ قرآن نے حکم دیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے باوجود تم اسے چھوڑ دو، تو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم بھی ایسا کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے تمہیں بھی کوئی نہیں بچا سکے گا۔ باقی پھر ہمیں تو اپنا خود سوچ لینا چاہیے کہ ہم اگر قرآن حدیث کو چھوڑ کے کہیں اور ٹھوکریں کھائیں گے، کسی اور جگہ پہ جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے کہ علم جو ہے وہ تو نام ہے قرآن حدیث کا، اور جب علم آ جائے، جب پتہ چل جائے کہ مسئلہ صحیح یہ ہے، اس کے بعد اس کو ترک کرنا، اس کو بعد اس کو چھوڑ دینا، اس کے بعد اس پہ عمل نہ کرنا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما دیا کہ پھر میری پکڑ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔